اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 54، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے نوازا ہے، اپنا فضل عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی ہے اور حکمت عطا کی ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے، ایک عظیم سلطنت عطا کی ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر قمی میں یہ حدیث موجود ہے ان ابی الصباح الکنانی، ابی الصباح کنانی سے، کہ کہتا ہے قال ابو عبداللہ علیہ السلام، کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یا ابا الصباح، اے ابا الصباح، نحن قوم فرض اللہ طاعتنا، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ رب العالمین نے لوگوں پر واجب کی ہے۔ لنا الانفال، اور ہمارے لیے انفال ہے۔ ولنا صف المال، اور ہمارے لیے برگزیدہ اور نفیس مال ہے۔ ونحن الراسخون فی العلم، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ ونحن المحسودون، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ حسد کیا گیا۔ الذین قال اللہ، کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم ان لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہو جنہیں ہم نے اپنی طرف سے فضل عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر فرات میں، یہ دوسری حدیث ہے کہ انا ابراہیم قال، کہ ابراہیم کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا جعلت فداک، کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ ما تقول فی هذه الآیہ، کہ آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہو کہ جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کیا ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم میں کتاب کو بھی رکھا ہے، حکمت کو بھی رکھا ہے، اور انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ قال علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے فرمایا نحن الناس الذی قال اللہ، کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ ونحن المحسودون، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسد کرتے ہو، ہم حسد کیے گئے ہیں، ہمارے ساتھ حسد کیا گیا ہے۔ وَنَحْنُ أَهْلُ الْمُلْكِ، اور ہم ہی ہیں جن کے لیے زمین ہے، یہ ملک ہے۔ وَنَحْنُ وَرِثْنَا النَّبِيِّينَ، اور ہم ہی ہیں وہ جو انبیاء کا ارث پاتے ہیں۔ وَعِنْدَنَا عَصَا مُوسیٰ، اور ہم ہی ہیں جن کے پاس عصائے موسیٰ ہے۔ وَإِنَّا لَخُذَّانُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم گنجینہ زمین ہے، اللہ رب العالمین کا خزینہ ہے زمین پر۔ لسنا بخذان علی ذهب ولا فضہ، وہ گنجینہ نہیں کہ جو سونا اور چاندی ہے، بلکہ علم ہے، کہ اللہ رب العالمین نے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، وہ سارا کا سارا ہمارے پاس ہے۔ ہم علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، ہمارے پاس ہی سارا ملک ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ حسد کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور حدیث ہے کہ خزیمہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف دیکھا، تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے خزیمہ سے کہا کہ خزیمہ، کہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے فضل دیا ہے کہ میں قرابت رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان کا علم میرے پاس ہے، اس وجہ سے لوگوں نے میرے ساتھ حسد کیا ہے، اور کس قدر میں مورد حسد قرار پایا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ تو جواب دیا خزیمہ نے کہ یا امیر المومنین، اس بغض کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو خوار و ذلیل کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام تر حکمتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو وراثت انبیاء عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام تر علوم دیے ہیں۔ اب جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کا یہ حسد انہیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ عزیزان محترم، آیات علوی میں یہ میں نے آپ کے سامنے آج آیت پیش کی جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہو کہ جنہیں میں نے اپنا فضل عطا کیا ہے، میں نے آل ابراہیم میں حکمت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا، اور انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے کتاب کی بھی بات کی، حکمت کی بھی بات کی، کہ میں نے آل ابراہیم میں کتاب کو بھی رکھا ہے، حکمت کو بھی رکھا ہے،
اور میں نے آل ابراہیم میں ملک عظیم عطا کیا ہے، انہیں سلطنت عطا کی ہے۔ تو امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نہ فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا بھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری ذریت میں امامت کو رکھ، تو اللہ رب العالمین نے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا کہ تیری ذریت میں امامت کو رکھوں گا، لیکن یہ عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا، امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ تمام علوم عطا کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ملک عظیم عطا کیا، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو بھی ان کے اوصیاء ہیں، سب کے سب خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں۔ اور اس آیت کے تناظر میں آپ یہ بھی سن لیں کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کا مصداق ہیں کہ وہ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وعدہ تھا کہ اللہ میری ذریت میں امامت کو رکھ، تو اللہ رب العالمین انہیں پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا، یہ پوری سلطنت انہیں عطا کرے گا۔ اور عزیزان محترم، اس آیت میں آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا اور ان کے حق کو پامال کیا اور انہیں شہید کیا۔ اب جب ظہور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین سب کو دکھا دے گا کہ دیکھو میں نے کیسے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے، میری سلطنت کے مالک یہی ہیں، میں نے انہیں سلطنت عطا کی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام مسند نشین ہوئے یا نہیں ہوئے وہ ایک جدا بحث ہے، لیکن امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو حکمت بھی عطا کی اور ہم نے انہیں کتاب بھی عطا کی، تو چاہے وہ مسند نشین نہیں بھی تھے لیکن پھر بھی رشد امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کرواتے تھے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام ہی دیتے تھے۔ اگر وہ تخت نشین نہ ہوئے، مسند نشین نہ ہوئے، لیکن پھر بھی زمین کے خلیفہ وہی تھے، خلیفۃ اللہ فی الارض وہی تھے، کیونکہ ان کے پاس حکمت بھی تھی، ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے پاس قرآن بھی تھا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، آج کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 54 میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے کومنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔